پچھلے ایپیسوڈ سے اب تک ہم نے یہ جانا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب لا نازل کیا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے تک کو نہیں بخشا۔ بے شک اللہ کے آگے کسی کی سفارش نہیں چل سکتی۔ اب نوح علیہ السلام کی قوم پر آئے سیلاب کے بعد اب پیچھے صرف نوح علیہ السلام اور ان کا گھرانہ اور ان کے ساتھی رہ گئے تھے، اور پھر نوح علیہ السلام کی قوم لاتعداد طور پر پھیلتی چلی گئی۔ نوح علیہ السلام کے کئی پوتے اور پر پوتے پیدا ہوئے اور آبادی پھر سے بڑھنا شروع ہو گئی۔ وقت گزرتا چلا گیا اور نسلیں بڑھتی چلی گئیں، لیکن ایک مخلوق شروع دن سے اب تک وہیں تھی، ابلیس۔ اس نے پھر سے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو گمراہی کی طرف لگانے لگا، اور اس دفعہ بھی اس نے وہی کچھ کیا جو اس نے پہلے کیا تھا، لوگوں میں شرک اور بت پرستی کی دعوت۔ نوح علیہ السلام کے بعد شرک اور بت پرستی کرنے والی سب سے پہلی قوم عاد تھی، اور پھر اسی شرک کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اور پیغمبر کو بھیجا، ہود علیہ السلام۔ وہ تھے ہود ابن شلا ابن ارفساد ابن سیم ابن نوح علیہ السلام۔ ہود علیہ السلام کا تعلق عرب سے تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ہود علیہ السلام عربی بولنے والے پہلے شخص تھے، اور ابن منابع کہتے ہیں کہ ان کے والد پہلے تھے جنہوں نے عربی بولی، اور بے شک اللہ بہتر جانتا ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم کو قبیلہ عاد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ وہ یمن کے صحرا میں عمان اور حضرہ موت کے درمیان سمندر کے نزدیک پہاڑ پر رہتے تھے۔ ان کی رہنے کی جگہ کا نام الشہر تھا، اور جس وادی میں وہ رہتے تھے اسے مغیت کہا جاتا تھا۔ وہ بڑے بڑے ستونوں والے خیموں میں رہتے تھے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا؟ وہ حد سے زیادہ طویل والے کہ ان جیسے شہروں میں پیدا نہ ہوئے۔ تو گویا ان لوگوں کے ہنر کی مثال اس وقت کوئی نہ ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو اس ہنر سے نوازا تھا جو ان سے پہلے کسی کے پاس نہ تھا۔ وہ اونچے اونچے پہاڑوں پر محل تعمیر کرنے میں ماہر تھے۔ ان کے اونچے لمبے قلعے تھے جن کے اونچے اونچے ستون ہوا کرتے تھے، اور یہ ہنر اس دور میں کوئی معمولی ہنر نہیں جانا جاتا تھا، بلکہ بہت بڑی مہارت جانی جاتی تھی۔ اور اسی وجہ سے قوم عاد تکبر کرتی رہی، اور جیسا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کے واقعے میں جانا کہ تکبر کا انجام سوائے خسارے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر سیلاب آنے کے بعد قبیلہ عاد کے لوگ پہلے لوگ تھے جنہوں نے شرک کا آغاز کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یاد کرو تو کرو جب اس نے تم کو قوم نوح کے بعد سردار بنایا اور تم کو پھیلاؤ زیادہ دیا۔ عاد ایک کافر قوم تھی، اللہ تعالیٰ سے سرکشی کرتی تھی اور بت پرستی میں مبتلا تھی۔ ان کے 3 معبود تھے، سمد، سمود اور ہرا۔ یہ وہ 3 معبود تھے جن کا ان لوگوں نے مجسمہ بنایا ہوا تھا، اور وہ ان مجسموں کی پرستش کرتے تھے۔
ہود علیہ السلام نے اس کے بدلے کبھی کوئی صلہ نہیں چاہا اور نہ ہی اپنے فرائض پر کوئی احسان کیا، بلکہ وہ تو صرف اور صرف اپنے رب العالمین کی رضا کے لیے اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے اور اپنے انعاموں کی امید صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی رکھے ہوئے تھے۔ میری قوم، میں اس کا تم سے کوئی صلہ نہیں مانگتا، میرا صلہ تو اس کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا، بھلا تم سمجھتے کیوں نہیں؟ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، کیا تمہیں امتیازی سالمیت نہیں ہے کہ تم یہ سمجھ سکو کہ میں تم کو واضح حق کی دعوت دیتا ہوں، جو تو تمہارے فطر جلاد کا تقاضا بھی ہے؟ یہی وہ دین حق ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور جنہوں نے ان کی دعوت کو جھٹلایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈبا کر ہلاک کر دیا تھا۔ اس لیے میں تم سب کو حق کی دعوت دیتا ہوں بغیر کسی لالچ اور اجرت کے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، ایسے لوگوں کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتے اور وہ ہدایت یافتہ ہیں، اور مجھے کیا کہ اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور اسی کی طرف تمہیں پلٹنا ہے۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے ان سے کہا، تم ہمارے پاس کوئی دلیل ظاہر نہیں لائے اور ہم تمہارے کہنے سے نہ اپنے معبود کو چھوڑنے والے ہیں اور نہ تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تمہیں آسیب پہنچا کر دیوانہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خدا کو گواہ کرتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو، جن کو تم خدا کا شریک بناتے ہو میں ان سے بیزار ہوں۔ خدا کے سوا تم سب مل کر میرے بارے میں جو تدبیر کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ ہود علیہ السلام نے ان کو للکارا اور ان کے معبودوں سے انکار کیا اور فرمایا کہ یہ کسی کو بھی نفع یا نقصان پہنچانے سے قاصر ہیں اور یہ محض بے جان پتھر ہیں، اور اگر آپ کے مطابق آپ کی مدد کرتے ہیں اور آپ کو فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں تو میں یہاں ان کو ترک کرتا ہوں، اور اب آپ سب میرے خلاف سازش کر سکتے ہو اور مجھے آپ کے کسی بھی معبود سے کوئی خوف نہیں۔ اے قوم، اگر تم کو میرا تم میں رہنا اور خدا کی آیتوں سے نصیحت کرنا ناگوار ہے تو میں خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر ایک کام مقرر کر لو اور تمہاری جماعت سے پوشیدہ نہ رہے، اور پھر وہ کام میرے حق میں کر گزرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ اور یہی دلیل ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دی تھی، جس کے بارے میں ہم جلد تفصیل سے جانیں گے قصص الانبیاء کی 6 قسط میں۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں نے خدا پر جو میرا اور تمہارا پروردگار ہے بھروسہ رکھتا ہوں، زمین پر جو چلنے پھرنے والا ہے وہ اس کو چوٹی سے پکڑے ہوئے ہے، بے شک میرا پروردگار سیدھے راستے پر ہے۔ تو ان کی قوم کے سردار جو کافر تھے اور آخرت کے آنے کو جھوٹ سمجھتے تھے اور دنیا کی زندگی میں ہم نے ان کو آسودگی دے رکھی تھی، کہنے لگے، یہ تو تم ہی جیسا آدمی ہے، جس قسم کا کھانا تم کھاتے ہو اسی طرح کا یہ بھی کھاتا ہے، اور جو پانی تم پیتے ہو اسی قسم کا یہ بھی پیتا ہے، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے آدمی کا کہا مان لیا تو گھاٹے میں پڑ گئے۔ ہود علیہ السلام کی قوم نے اسے ایک کہانی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنا رسول بنا کر بھیجے گا، اور یہ ایک ایسا شک تھا جو ہر قوم اپنے نبی پر کرتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا لوگوں کو تعجب ہوا کہ ہم نے انہی میں سے ایک مرد کو حکم بھیجا کہ لوگوں کو ڈر سنا دو، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے اس کے سوا کوئی چیز منع نہیں ہوئی کہ کہنے لگے کہ خدا نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا۔ کہہ دو، اگر زمین میں فرشتے ہوتے، چلتے پھرتے، آرام کرتے، تو ہم ان کے پاس فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اور یہی وجہ تھی کہ ہود علیہ السلام نے انہیں ان الفاظوں کے ساتھ جواب دیا کہ تمہیں اس بات پر تعجب ہے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد کو نصیحت آئی تاکہ وہ تمہیں ڈرائے۔ یہ تعجب کی بات نہیں تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بھیجتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی فرشتے یا کسی بھی اور مخلوق کو ہماری ہدایت کے لیے بھیجتا تو یقیناً ہم اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے کہ اے اللہ، تو نے ہمارے لیے مثال ہی اسے بنایا جو ہمارے جیسا ہی نہیں، ہم تو صلاحیت ہی نہیں رکھتے کہ ہم ان جیسے کام کر سکیں، کیونکہ تو نے ہمیں انسان بنایا، لیکن یہ تو کوئی فرشتہ یا کوئی اور مخلوق ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی نبی بھیجے تاکہ ہم انہیں اپنا رہنما سمجھیں اور اللہ کے آگے کوئی بہانہ نہ دے سکیں۔ وہ انسان ہی انسان کے مسئلے سمجھ سکتا ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہی پیغمبر بھیجے۔ قوم عاد کے سردار کہنے لگے، کیا یہ تم سے یہ کہتا ہے
کہ جب تم مر جاؤ گے اور مٹی ہو جاؤ گے اور استغفار کے سوا کچھ نہ رہے گا تو تم زمین سے نکالے جاؤ گے، جس بات کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے اور بہت بعید ہے۔ زندگی تو یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ ہم مرتے اور جیتے ہیں اور ہم پھر نہیں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ایک ایسا آدمی ہے جس نے خدا پر جھوٹ افترا کیا ہے اور ہم اس کو ماننے والے نہیں۔ قوم ہود نے آخرت کو ناممکن سمجھا اور لاشوں کو پوشیدہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ناممکن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہے جو کہتے ہیں کہ قوم مر جاتی ہیں تو وہ کبھی زندہ نہیں ہو سکتی یا صرف نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ جیسا کہ بعض دوسرے جاہل کہتے ہیں، رحم پیدا کرتا ہے اور زمین نگل جاتی ہے۔ ابو دریا کے نام سے ایک گروہ ہے، ان کا خیال ہے کہ وہ 36 سال کے بعد اس دنیا میں لوٹ آتے ہیں۔ یہ تمام عقائد جھوٹ، کفر، جہالت، گمراہی اور انحراف عقیدہ اور حق کے اقرار کے سوا اور کچھ نہیں۔ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اور نہ ہی کسی ثبوت سے ان کی تائید ہوتی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپنے ہوش اور ناخبت اندیش خواہشات کے پیروکار ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو استدلال اور ہدایت کے حصول کے ملان نہیں رکھتے، جو ان کے باطل عقائد کے حامل ہیں، اور اس لیے بھی کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے دل بھی ان کی باتوں پر مائل ہوں اور وہ نہیں پسند کریں اور جو کام وہ کرتے تھے وہی کرنے لگیں۔ ہود علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا، بھلا تم ہر اونچی جگہ پر نشان تعمیر کرتے ہو اور محلات بناتے ہو، شاید تم ہمیشہ رہو گے، اور جب کسی کو پکڑتے ہو تو ظالمانہ پکڑتے ہو۔ تو خدا سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور اس سے جس نے تم کو ان چیزوں سے مدد دی جن کو تم جانتے ہو ڈرو۔ اس نے تمہیں 4 پایوں اور بیٹوں سے مدد دی اور باغوں اور چشموں سے۔ مجھ کو تمہارے بارے میں بڑے سخت دن کے عذاب کا خوف ہے۔ وہ کہنے لگے، تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہم ایک خدا کی عبادت کریں اور جس کو ہمارے باپ دادا پوجتے چلے آ رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں؟ تو اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ وہ کہنے لگے کہ ہمیں خواہ نصیحت کرو یا نہ کرو، ہمارے لیے یکساں ہے، یہ تو اگلوں کے طریقے ہیں اور ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ جو عاد تھے وہ ناحق ملک میں غرور کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بھر کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ خدا نے ان کو پیدا کیا؟ وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے۔ تو انہوں نے ہود کو جھٹلایا۔ پیغمبر نے کہا، اے پروردگار، انہوں نے مجھے جھوٹا سمجھا ہے، تو میری مدد کر۔ فرمایا کہ یہ تھوڑے ہی عرصے میں پریشان ہو کر رہ جائیں گے۔ ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اگر تم روح گردانی کرو گے تو جو پیغام میرے ہاتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ میں نے پہنچا دیا ہے، اور میرا پروردگار تمہاری جگہ اور لوگوں کو بسائے گا، اور تم خدا کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے، اور میرا پروردگار تو ہر چیز پر نگہباں ہے۔ اور اگر سچے ہو تو جس چیز سے ہمیں ڈراتے ہو اسے لے آؤ۔ یہی وہ غلطی تھی جو نوح علیہ السلام کی قوم نے کی تھی۔ انہوں نے بھی عذاب الہی خود اللہ تعالیٰ سے مانگا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کی دعا کو سنا اور ان لوگوں پر قحط نازل کر دیا۔ اب بارشیں ہونا بند ہو گئی تھیں اور درخت وغیرہ بھی مرجھانے لگے تھے اور فصلیں بھی مرجھانے لگی تھیں۔ ہود علیہ السلام انہیں خدا کی دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے مجسموں کی پرستش پھر بھی نہ چھوڑی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہود علیہ السلام کو ایک دن وحی کی کہ وہ اور ان کے ساتھی یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ اور پھر انہوں نے یہی کیا۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ بادل ان کے میدانوں کی طرف آ رہے ہیں تو کہنے لگے کہ یہ تو بادل ہیں جو ہم پر برس کر رہیں گے۔ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ رحمت کے بادل ہیں جو ان پر برسنے کے لیے آئے تھے، حالانکہ ان بادلوں میں تباہی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ہم نے ان پر سخت منحوس دن پر آندھی چلائی، وہ ان لوگوں کو اکھاڑ دیتی تھی گویا اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہوں۔ یہ ہوا اتنی تیز تھی کہ جو کوئی بھی سامنے آتا یہ اسے اڑا کے لے جاتی اور زمین پہ لے مارتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے سر جسموں سے جدا ہو جاتے۔ وہ اسی وجہ سے ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنوں کی طرح ذکر کیا۔ وہ جس چیز پر چلتی تھی اس کو ریزہ ریزہ کیے بغیر نہ چھوڑتی، گویا اس دن کسی کی بھی بخشش نہ تھی اور چھپنے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ وہ اونچے اونچے محلات سب تباہ ہو گئے اور وہ اونچے اونچے قلعے بھی زمین بوس ہو گئے۔
خدا نے اس کو 7 راتیں اور 8 دن تک ان پر چلائے رکھا۔ اس نے ان کے محلات، قلعے اور اونچے نشانات کو تباہ کر دیا، جیسا کہ انہوں نے اپنی طاقت پر فخر کیا اور کہا کہ ہم سے زیادہ طاقتور اور کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ایک ایسی چیز مسلط کی جو ان کی طاقت سے زیادہ طاقتور تھی، اور وہ سب بنجر ہو گئے۔ تو ان کو زور کی آواز نے آ پکڑا، تو ہم نے ان کو کوڑا کر ڈالا۔ بس ظالم لوگوں پر لعنت ہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے اور جماعتیں پیدا کیں، پھر پے در پے ہم اپنے پیغمبر بھیجتے رہے۔